اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103 شامل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون۔ اور وہ پیروی کرنے لگے اس کی جو پڑھا کرتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا تھا۔ سکھایا کرتے تھے لوگوں کو جادو، اور وہ بھی جو اتارا گیا 2 فرشتوں پر بابل شہر میں، جن کے نام ہاروت اور ماروت تھے، اور کچھ نہ سکھاتے تھے وہ دونوں کسی کو جب تک کہہ نہ لیتے کہ ہم تو تیری نری آزمائش ہیں، ان پر عمل کر کے کفر مت کرنا۔ اس کے باوجود لوگ سیکھتے رہے۔ ان دونوں سے وہ منتر جس سے جدائی ڈالتے تھے خامد اور اس کی بیوی میں، اور وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے اپنے جادو منتر سے کسی کو بغیر اللہ کے ارادہ کے، اور وہ سیکھتے ہیں ان سے وہ چیزیں جو ضرر رساں ہے ان کے لیے اور نہیں نفع پہنچا سکتی انہیں، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس نے اس کا سودا کیا اس کے لیے آخرت میں رحمت الہی سے کوئی حصہ نہیں ہے، اور بہت بری ہے وہ چیز جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا ہے۔ کاش وہ یہ سب کچھ جانتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو اس کا ثواب اللہ کے ہاں بہت ہی اچھا ہوتا۔ کاش وہ یہ سب کچھ جانتے۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں لکھتے ہیں کہ ان آیات میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ یہود کی تاریخ کا ایک تاریخ باب ہے، تاریخ صفحہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قوم عروج کے زمانہ میں ہمت، محنت اور جانفشانی سے اپنے لیے بلند مقام پیدا کرتی ہیں۔ انحطاط کے دور میں بھی اپنے اسلاف کے حاصل کردہ بلند مقامات سے چمٹے رہنے کی آرزو تو ان کے دلوں میں چٹکیاں لیتی رہتی ہے، لیکن ان کی پست ہمتیں اور شکست حوصلے کسی ایثار و قربانی کے لیے انہیں آمادہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت وہ جادو اور منتر کا سہارا لینے لگتی ہیں تاکہ اپنے بزرگوں کی عظمت کا تاج بھی ان کے سر پر رہے اور انہیں کرنا بھی کچھ نہ پڑے۔ یہود کا بھی دور انحطاط شروع ہوا تو سچی عزت اور عظمت کی بلندیوں تک لے جانے والا سیدھا راستہ جس کی نشاندہی تورات نے کی تھی، اس پر چلنا ان کے لیے دشوار ہو گیا، اور جھوٹے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے جادو وغیرہ کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ ان آیات میں ان کی اسی بے راہ روی کا تذکرہ موجود ہے۔ ناظرین، السحر کی حقیقت کیا ہے؟ صاحب محیط نے لکھا ہے کہ اس کے بنیادی معنی موڑنے اور پھیرنے کے ہیں، اور اس سے مطلب ہوتا ہے
باطل کو حق کی صورت میں پیش کرنا۔ تہذیب بھی ایک لغت کی کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ اس کے اصلی معنی کسی چیز کو اصل حقیقت سے غیر حقیقت کی طرف پھیر دینا ہے۔ صاحب تاج العروس لکھتے ہیں کہ سحر کا اصلی معنی ہے کہ کسی چیز کو بدل دینا، گویا جب ساحر جھوٹ کو سچ کر کے دکھاتا ہے یا کسی چیز کوئی بھی چیز اپنی حقیقت کے خلاف نظر آنے لگتی ہے تو گویا اس نے اس چیز کی حقیقت کو بدل دیا۔ یہ تو ہے سحر کی لغوی تحقیق۔ اب اس کے اصطلاحی معنی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے الفاظ اور اعمال کے جاننے اور کرنے کو سحر کہا جاتا ہے جس سے انسان کو شیاطین کا تقرب حاصل ہو جائے اور وہ اس کے فرما بردار بن جائیں۔ ان اعمال و الفاظ کے اثر سے کانوں اور آنکھوں پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جس سے آواز ہوتی کچھ اور ہے اور سنائی کچھ اور دیتی ہے، اور چیزیں اپنی حقیقت کے خلاف دکھائی دینے لگتی ہیں۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ چیزیں اپنی حقیقت کے خلاف دکھائی ہی نہیں دیتی بلکہ ان کی حقیقت بھی بدل جاتی ہے۔ ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ انسان کی عمرانی زندگی میں ایک دور ایسا گزرا ہے جسے عہد سحر کہتے ہیں۔ عہد سحر یعنی جادوئی دور یا میجک ایج بھی اسے کہا جا سکتا ہے۔ مغربی محققین نے اس دور کے متعلق بڑی کثیر معلومات فراہم کی ہیں۔ سحر یعنی میجک کے معنی یہ تھے کہ انسان مختلف طریقوں سے کائنات کی مؤثر قوتوں کو مجبور کر کے وہ اس کی منشا کے مطابق کام کریں، اسی کو جادو کہتے ہیں۔ یعنی انسان کا پہلا دور پرستش کا تھا جس میں وہ کائناتی قوتوں سے عاجزی سے گڑ گڑا کر مدد مانگتا تھا، لیکن اس کے بعد یہ دوسرا دور آیا جس میں اس نے ان قوتوں کو مجبور کرنے کا طریقہ اختیار کر لیا۔ ان ساحروں یعنی پروہتوں یا کاہنوں کا معاشرہ میں بہت اونچا مقام تھا، لیکن اگر دیکھا جائے تو انسان کا دور پرستش سے دور سحر کی طرف آنا فکر معقول سے یعنی ریشنل تھاٹ کی طرف آنے کی پہلی اور دھندلی سی کوشش تھی۔ فکر معقول سے مراد یہ ہے کہ ہر حادثہ کا سبب معلوم کیا جائے۔ قانون علت و معلول جسے کاز اینڈ ایفیکٹ کا لا بھی کہتے ہیں کے مطابق حوادث و واقعات کی وجہ معلوم کی جائے۔ دور پرستش میں انسان سمجھتا تھا کہ بخار اس لیے آتا ہے کہ کوئی دیوتا ناراض ہو جاتا ہے، اسے رفع کرنے کی صورت یہ ہے کہ اس دیوتا کی بھکتی کر کے اسے خوش کر دیا جائے۔ اس میں علت و معلول کا کوئی تصور نہیں تھا۔ وہ اس سے عہد سحر کی طرف آیا، یعنی اس نے سوچا کہ اگر فلاں منتر کو اتنی بار اس طریقہ سے دہرایا جائے تو اس کا نتیجہ فلاں نکلے گا۔ بالفاظ دیگر اس کے ذہن میں عمل اور اس کے نتیجہ میں خاص ربط ہونے کی ذرا سی کرن نمودار ہوئی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ دین نے یہ بتایا کہ کائنات میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق عمل میں آتا ہے۔ ہر کام کا ایک متعین نتیجہ مرتب ہوتا ہے اور یہ نتیجہ ایک خاص قانون کے مطابق مرتب ہوتا ہے۔ اگر انسان ان قوانین کا علم حاصل کر لے تو جب جی چاہے اس قسم کا نتیجہ پیدا کر سکتا ہے۔ یہ وہ تصور ہے جس پر علوم سائنس کی ساری عمارت استوار ہے اور جس مسحور کے گرد انسان کی زندگی اور اس کا مستقبل گردش کرتا ہے۔ سحر اس لیے باطل ہے کہ اس میں نتیجہ کسی خاص قانون کے مطابق مرتب ہونے کا تصور نہیں ہوتا، بلکہ ایک خاص طریقہ پر کچھ پڑھنے اور کچھ کرنے کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، جادو کس طرح اثر انداز ہوتا ہے
اور شیاطین کی پیروی سے کیا مراد ہے، اس بارے میں آئندہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔